حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب جو استاذ حدیث ہوتے ہیں جامعہ بدر العلوم کڑھی دولن، انتہائی ادب کے ساتھ حضرت والا سے ملتمس و درخواست گزار ہو کہ منبر نور پر تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ خطاب سے سامعین کو معزز فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آماد اسی نام سے ہے. دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے. چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے. سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم. مدرسہ سبیل الفلاح کے انتہائی موقر اسٹیج پر تشریف فرما نہایت معزز و مکرم حضرات علماء کرام اور سامعین ذی وقار، آپ حضرات بہت دیر سے، شاید مغرب کے بعد سے ہی علماء کرام کے قیمتی خطابات سے مستفیض ہو رہے ہیں. ابھی عزیزم مفتی عادل صاحب سلمہ انتہائی پرسوز انداز میں اپنے دل کے درد کو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. آقائے مدنی تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے نمایاں پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. میرے بھائیو، مجھے کچھ بہت زیادہ لمبی تقریر تو نہیں کرنی ہے، صرف آپ کو ایک بات سمجھانی ہے. لیکن بات سمجھانے سے پہلے میں آپ حضرات سے
یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو پھر آپ اپنی زبانوں کو بند کر کے اور کانوں کو کھول کر بیٹھ جائیں. آپ کئی سارے حضرات گفتگو کریں گے تو شاید میری گفتگو کوئی سن بھی نہیں پائے گا، سمجھ بھی نہیں پائے گا. میں مدرسے والوں کو، جلسے والوں کو بہت سی جگہ یہ مشورہ دینے لگا ہوں کہ ایک ہارن ایسا ہونا چاہیے کہ جو الگ رکھا ہوا ہو. یہ جو اسپیکر یہاں بندے ہوئے ہیں ان کی آواز ہمارے بھائیوں تک نہیں جاتی. ایک الگ سے اسپیکر کا انتظام ہو، ہارن کا انتظام ہو. ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائیں اور وہ جا کر اس کو اٹھا کر لے جائے، اور ہمارے وہ بھائی جو کہنے کے باوجود بار بار بولتے رہتے ہیں ان کے کان کے قریب رکھ دیں اور ہم زور سے چلا کے کہہ دیں کہ خاموش ہو جاؤ. یہ ہونا چاہیے، ورنہ تو پھر آواز پہنچتی نہیں ان حضرات تک، گفتگو ہوتی رہتی ہے، ہم بھی چلاتے رہتے ہیں، یہ اپنی بات کرتے رہتے ہیں، نہ یہ ہماری سنتے ہیں نہ ہم ان کی سنتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، آپ حضرات سے بس یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ خاموشی کے ساتھ سن لیں. زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا. اللہ کی رحمت بھی برس رہی ہے. یہ تو اللہ کے اس محفل کو، اس نورانی محفل کو اللہ کے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، تو رحمت یہاں نہیں برسے گی تو پھر کہاں برسے گی؟ اور رحمت برسے اور آپ اس سے پریشان ہو جاؤ، یہ ہو سکتا ہے؟ بولو بھائی، اگر رحمت برسے گی تو آپ اس سے ڈر کے بھاگو گے یا اس کو سمیٹنے کی کوشش کرو گے؟ کیا کرو گے بتاؤ؟ بھاگ جاؤ گے؟ ارے بولو. جب کہتا ہوں چپ ہو جاؤ چپ نہیں ہوتے، جب کہتا ہوں بول جاؤ تو بولتے نہیں. اگر پیچھے بارش زیادہ محسوس ہو رہی ہو تو آگے جگہ ہے، آگے ہو سکتے ہیں. مولانا ناظم صاحب آگے جگہ ہے، پیچھے شاید وہ خالی بیٹھے ہیں، وہ نہیں صاحب آ جائیں، آپ آگے آ جائیں گا، پیچھے سے آگے ہو جائیں. دیکھو جانا تو نہیں ہے، جانا تو انشاءاللہ نہیں ہے. ہم تو وہ ہیں جو تلواروں کے سائے میں سجدے کرتے ہیں. تو یہ بارش تو پھر بھی اللہ کی رحمت ہے. یہ قالین بھی صاف ستھرا ہی ہے. اگر پیچھے بارش لگ رہی ہو آپ حضرات کو تو آگے آ کر بیٹھ جائے، نیچے بیٹھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. بات شروع کریں بھائی، شروع کریں. سنو، اگر آپ حضرات کو کوئی بات سمجھ میں آ جائے اور پھر آپ سے پوچھا جائے کہ سمجھ میں آئی یا نہیں، تو آپ کو کہنا چاہیے ہوں. کیا کہنا چاہیے؟ بولو، سب بولو. اگر سمجھ میں آ جائے تو کہنا چاہیے ہوں. کیا کہنا چاہیے؟ اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو کہنا چاہیے ہوں. کیا کہنا چاہیے؟ ہوں. اگر سمجھ میں آ جائے تو کہنا چاہیے ہوں، اور سمجھ میں نہ آئے تو کہنا چاہیے ہوں. یاد رہے گا؟ یاد رہے گا. اب پھر ہوں نہیں کہا آپ نے، یاد رہے گا؟ بولو ہوں. اب یہ بتاؤ، بات شروع کر دوں؟ بولو ہوں. ارے کچھ بولو گے، مجلس میں بیداری ہوگی تبھی تو کچھ کہہ پائیں گے. آپ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہو جیسے قبرستان میں بیٹھے ہو، ایسا تو کچھ ہے نہیں. میرے بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے اپنی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب کے لیے عام کر رکھی ہیں. پھر کچھ لوگ بولنے لگے، وہ چشمے والے، خاموش بیٹھ. اپنی ساری نعمتیں اپنے سارے بندوں کو دے رکھی ہے. جتنی بھی بڑی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں، پانی اللہ کی نعمت، ہوا اللہ کی نعمت، دھوپ اللہ کی نعمت، رزق اللہ کی نعمت، صحت و جوانی اللہ کی نعمت، آنکھیں اللہ کی نعمت، کان اللہ کی نعمت، یہ ہاتھ اور پیر اللہ کی نعمت، یہ آسمان یہ زمین اللہ کی نعمت، یہ سورج اور یہ چاند اور یہ ستارے اور یہ سیارے، یہ سب اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. لیکن ان نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کوئی کسی کی تخصیص نہیں فرمائی، سب کے لیے ان کو عام کر دیا. چاہے کوئی اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اللہ کی عبادت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو،
اس کو ایک خدا مانتا ہو یا اس کے ساتھ سینکڑوں خداؤں کو شریک کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتیں سب کو دے رکھی ہیں۔ اگر کوئی بندہ ساری رات اللہ کی نافرمانی میں گزارے، جب صبح ہوتی ہے اور وہ بندہ سو کر اٹھتا ہے تو پروردگار یہ نہیں کہتا کہ اے میرے بندے، چونکہ رات تو نے میری نافرمانی کی ہے، ساری رات تو نے عصیاں اور گناہوں میں گزاری ہے، لہٰذا اب تجھے پانی نہیں ملے گا، کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ بولو تو نے ساری رات گناہوں میں گزاری ہے، لہٰذا آج تیری چائے بند، اللہ ایسا کہتا ہے؟ بولو، نہیں کہتا۔ سب کو وہ نعمتیں ملتی ہیں، چاہے عبادت میں گزار کر صبح کر لے، چاہے گناہوں میں گزار کر صبح کو اٹھ جا، چاہے اللہ کی نافرمانی میں ساری رات گزار دے، اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کو اٹھنے کے بعد اپنی ساری نعمتیں سب کو دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، ایک نعمت اللہ نے ایسی دی ہے جو سب کو نہیں دی، صرف تم کو عطا کی ہے، صرف تمہیں ملی ہے وہ نعمت، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو دنیا کی ساری نعمتیں دوسروں کے پاس زیادہ ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے۔ شہرتیں ان کے پاس، عزتیں ان کے پاس، مال و دولت ان کے پاس، حکومتیں ان کے پاس، طاقت ان کے پاس، سب کچھ ان کے پاس ہے ہم سے زیادہ۔ ایک نعمت ایسی ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، اور وہ نعمت ہے ایمان، وہ نعمت ہے قرآن، وہ نعمت ہے تاجدار مدینہ، سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، وہ نعمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا کرنا۔ یہ نعمت ہمیں اور آپ کو ملی ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ ایسا نبی کہ جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے ہیں، جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے سارے نبیوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے، کاش ہم خاتم الانبیاء کی امت میں پیدا ہو گئے ہوتے۔ کیسا نبی؟ آپ جانتے ہو اس نبی کی اہمیت کو، تمہیں پتا ہے اللہ نے آپ کو کیسا نبی عطا کیا ہے، مسلمانوں تم جانتے ہو، تمہیں اندازہ ہے کیسا نبی اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ ایک مرتبہ آقا مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ ایک راستے سے جا رہے ہیں، وہ شادی سے پہلے کی بات ہے، حضرت عبداللہ کی شادی نہیں ہوئی تھی جب تک، ایک یہودی عورت سامنے سے آئی اور آ کر سامنے کھڑی ہو گئی عبداللہ کے، کہنے لگی عبداللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہودی عورت کہتی ہے، حضرت عبداللہ اس کو منع کر کے انکار کر کے وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہی یہودی عورت سامنے آئی، اس مرتبہ حضرت عبداللہ کو دیکھ کر اس نے اپنا منہ پھیر لیا، سامنے نہیں آئی، چہرہ گھما لیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ کیا بات ہے، کچھ دنوں پہلے تک تم میری خوشامدیں کر رہی تھی، میرے سامنے آ کر کھڑی ہوتی تھی، مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کرتی تھی، آج کیا ہو گیا، کیوں مجھ سے منہ پھیر کر جا رہی ہو؟ تو اس یہودی عورت نے کہا عبداللہ مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب تمہاری شادی ہو گئی اور اب میں تمہاری طرف اس لیے نہیں دیکھتی، شادی جب تک تمہاری نہیں ہوئی تھی تمہاری پیشانی کے اندر ایک نور چمکتا تھا اور وہ نور تھا خاتم الانبیاء تاجدار مدینہ کا نور، میں اس نور کو حاصل کرنا چاہتی تھی، میرا ارادہ یہ تھا کہ میں خاتم الانبیاء کی ماں بن جاؤں، اب وہ نور تمہاری پیشانی میں نہیں ہے، لگتا ہے تم نے شادی کر لی، وہ نور ماں کی طرف منتقل ہو گیا، اب تمہاری پیشانی میں وہ نور نہیں ہے، لہذا مجھے تمہاری طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے بطن میں آپ ہیں، پیٹ میں ہیں، لوگوں نے حضرت عبد المطلب کو حرم کے اندر گھیر لیا، لوگوں نے پکڑ کے بٹھا لیا، والد کا انتقال ہو چکا ہے حضرت عبداللہ کا، لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کے اندر ہیں، لوگوں نے عبد المطلب کو پکڑا اور یہ کہا عبد المطلب اپنی بیوہ بہو کے لیے کون سے علاقے کا مشک لا کر دیتے ہو، کون سے علاقے کی خوشبو لا کے دیتے ہو،
کہاں کا عطر تم نے لا کر دیا ہوا ہے. ہم تمہارے گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں, ہمارا دل و دماغ معطر ہو جاتا ہے. تمہارے گھر سے ایسی خوشبو آتی ہے, آج تک ہم نے ایسی خوشبو نہیں سونگھی. کہاں سے لا کے دیتے ہو؟ تانا دیا حضرت عبد المطلب کو. بیوہ عورت ہے, بیوہ عورت کو کون خوشبو لا کے دیتا ہے؟ تمہارے گھر میں بیوہ عورت کے کپڑوں سے, تمہارے گھر کے اندر سے کیوں ایسی خوشبو آتی ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ عبد المطلب نے جواب نہ دیا. گھر پہنچے, اپنی اہلیہ حضرت فاطمہ آپ علیہ السلام کی دادی, ان سے کہا کیا بات ہے, بہو کا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے مجھے تانے دینے شروع کر دیے. لوگ یہ کہتے ہیں تمہارے گھر میں بیوہ عورت ہے, پھر تمہارے گھر سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ حضرت فاطمہ نے حضرت آمینہ سے کہا کہ سسر یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے گھر سے خوشبو آتی ہے, معاملہ کیا ہے؟ بہو ذرا تم ہی بتا دو, یہ خوشبو تم کون سی استعمال کرتی ہو؟ آج تک تم نے ہمیں یہ خوشبو کیوں نہیں دکھائی؟ کون سا عطر استعمال کرتی ہو جو تمہارے بدن سے اتنی خوشبو آتی ہے؟ حضرت آمینہ نے کہا مجھے نہیں پتا, یہ میرے پیٹ کے اندر جو دلارا ہے, یہ میرے پیٹ کے اندر جو شہنشاہوں کا شہنشاہ موجود ہے, یہ اس کی برکت ہے. مجھے پیدا کرنے والے کی قسم, میں جہاں تھوکتی ہوں وہاں سے خوشبو آتی ہے. میں بیت الخلا میں جاتی ہوں, وہاں سے نکلنے کے بعد وہاں سے خوشبو آتی ہے, اور مجھے نہیں پتا. جاؤ اگر پوچھ سکتے ہو, اس سامنے کھڑے ہوئے درخت سے پوچھ لو. جب میں پانی لینے کے لیے وہاں سے گزرتی ہوں تو یہ درخت مجھے کہتا ہے خاتم الانبیاء سید المرسلین کی امی تمہیں سلام ہے. یہ درخت مجھے سلام کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا, یہ تو اس آنے والے مہمان کی برکت ہے. ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. یہی وجہ ہے پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر بے شمار آیتوں میں اپنے لاڈلے نبی کے اوصاف کو بیان کیا ہے, اور اللہ نے اعلان فرما دیا اے نبی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. ایسا بلند کیا ہے کہ ساری دنیا کے اندر کوئی لمحہ, کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جس میں کہیں نہ کہیں اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام بلند نہ کیا جا رہا. جہاں بھی اللہ کا نام آئے گا, اذانوں میں, نمازوں میں, اور جہاں بھی کہیں اللہ کا نام آئے گا, وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور آتا ہے. ایسا نبی اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے. اسی لیے آج تک ساری دنیا کے زبان دانی کا دعویٰ کرنے والے, ساری دنیا کے شعراء اور بلاغا اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعریف میں اپنے اپنے کلام کو مزین کرتے ہیں. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کے بارے میں بڑا خوبصورت شعر کہا. آپ نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے نبی آپ تو ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ ایسا حسین و جمیل بچہ آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. اور اس کے بعد کہتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی. میں نے آپ علیہ السلام کی ساری زندگی تعریف و توصیف بیان کی ہے, لیکن اس تعریف و توصیف کے ذریعے میں نے آپ علیہ السلام کی منقبت میں, آپ کی تعریف میں کوئی اضافہ نہیں کیا, بلکہ آپ کی تعریف کر کے میں نے اپنے کلام کو مزین کر لیا, سنبھال لیا. میرے بھائیوں, موسم اجازت نہیں دیتا کہ میں اور تفصیل کروں, بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں ساری دنیا میں سب سے بڑی دولت آپ کے پاس ہے, سب سے بڑی نعمت آپ کے پاس ہے, سب سے شاندار نبی آپ کے پاس ہے, سب سے شاندار قرآن آپ کے پاس ہے, سب سے شاندار دین آپ کے پاس ہے. اور کسی کے پاس ایسا دین نہیں, ایسی شریعت نہیں, ایسا قانون نہیں, ایسا دستور نہیں, کسی کے پاس نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو عطا کیا ہے. میرے بھائیو, اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اگر کسی آدمی کے پاس راستے میں آپ چل رہے ہو, آپ کے پاس ٹارچ ہے بڑے والی جس کی لائٹ کلومیٹر دور تک جاتی ہے, دیکھیے آپ لوگوں نے بڑی ساری ایک ٹارچ آتی ہے, لائٹ ہوتی ہے جس کی روشنی بہت دور تک جاتی ہے, آپ کے پاس وہ ہے, اور ایک دوسرا آدمی اپنے موبائل کے ٹارچ جلا کے راستے میں جا رہا ہے. مجھے یہ بتاؤ, آپ اپنی بڑے والی لائٹ کو بند کر کے رکھ کر اس موبائل والی لائٹ کے پیچھے چلو گے یا اپنی لائٹ کی روشنی میں دوسروں کو چلاؤ گے؟ بتاؤ مجھے کیا کرو گے؟
اپنی لائٹ جو اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ کے پاس زیادہ روشنی والی لائٹ ہے تو آپ موبائل والے سے کہو گے بھائی تو اپنا موبائل بند کر میرے ساتھ چل. یہ دنیا کا دستور ہے، یہ فطرت کا قانون ہے. لیکن میرے بھائیو آج ہو یہ رہا ہے، آج یہ ہو رہا ہے، ایسا شاندار دین اور شریعت ہمارے پاس، اس کے باوجود آج ہمارا مسلمان نوجوان، آج ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں، آج ہمارا مسلم معاشرہ، آپ دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ آج روزانہ موبائلوں میں کیا نہیں سنتے کہ روز کوئی نہ کوئی ہماری بہن، کوئی نہ کوئی ہماری بیٹی، کوئی نہ کوئی ہمارے گھر کی عزت و آبرو، کوئی نہ کوئی ہمارے سروں کا تاج، ہماری بیٹیاں آج غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں کہ نہیں جا رہی ہیں؟ اپنے ایمان کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے جا رہی ہیں کہ نہیں جا رہی ہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. آپ سننے کے لیے بیٹھے ہو یا سمجھنے کے لیے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا یہ ہمارے سامنے روز نہیں ہو رہا؟ کیا آپ کو دکھ نہیں ہوتا؟ کیا آپ کا کلیجہ نہیں روتا؟ کیا آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے؟ کیا آپ کا دل آپ کو نہیں جھنجھوڑتا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ سارا کچھ ہمارے پاس ہے، دنیا ساری ہمارے پیچھے آج تک چلتی آئی ہے. آج کیا ہو گیا ہمیں؟ آج کہاں چلی گئی ہماری غیرت؟ کہاں چلی گئی ہماری حمیت؟ کہاں چلی گئی ہماری شرم و حیا؟ کیا وجہ ہے میرے بھائیوں کہ آج ہماری مائیں بہنیں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اپنے ایمان کو، اپنے دین کو خیر آباد کہہ کے، اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کر کے دوسروں کے ساتھ ہماری مائیں بہنیں نہ جانے کس چکر میں، نہ جانے کس لالچ میں، نہ جانے کس ڈر اور خوف میں جا رہی ہیں. میرے بھائیوں آپ مجھے یہ بتاؤ آپ کب تک آنکھ بند کر کے بیٹھے رہو گے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، بولتے کیوں نہیں ہو؟ آپ نے پڑھ گئے زبان میں کیا؟ کیوں تمہاری آوازیں نہیں نکلتی؟ مجھے بتاؤ کب تک آنکھ بند کر کے بیٹھو گے؟ مجھے بتاؤ کب تک تمہارا ضمیر نہیں جاگے گا؟ مجھے بتاؤ کب تک ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے؟ کب تک تم اس ارتداد کے خلاف، اس بے دینی کے خلاف، اس بے حیائی کے خلاف، اس بے شرمی کے خلاف اور اس دین سے دوری کے خلاف، دین سے بیزاری کے خلاف کب تک نہیں اٹھو گے؟ کون سا وقت آئے گا؟ کون سا تمہارے لیے مناسب وقت ہوگا؟ کب تمہارا ضمیر جاگے گا؟ کب تم اپنے زندہ دلی کا ثبوت دو گے؟ مجھے بتائیں تو صحیح کوئی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ میرے بھائیوں بس آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے، اس اسٹیج سے، قاری شوقین کے سجائے ہوئے اس معزز اسٹیج سے، علماء کے حوالے سے آپ کو بس یہ پیغام دے رہا ہوں، اللہ کے واسطے اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اور بچا لو اپنی نسلوں کو، بچا لو اپنی بچیوں کو، بچا لو اپنے نوجوانوں کو اور بچا لو اپنے اس مسلم معاشرے کو، ورنہ تباہی ہمارے سروں پر کھڑی ہوئی ہے. اور میرے بھائیوں آج جو دن ہم دیکھ رہے ہیں، آنے والا کل اس سے بھی زیادہ خراب ہو سکتا ہے، آنے والا کل اس سے بھی زیادہ تباہی لا سکتا ہے. میرے بھائیوں اگر آپ کی سمجھ میں بات آئی ہو، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، آپ مجھے ہاتھ اٹھا کے یہ بتائیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں ارتداد کے خلاف، نشے کے خلاف، سود کے خلاف، بے دینی کے خلاف، بددینی کے خلاف، بے حیائی کے خلاف، آج سے جس کا ارادہ ہو کھڑے ہونے کا مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ انشاءاللہ آج سے ہم کھڑے ہوں گے. جس کا ارادہ ہے صرف وہ ہاتھ اٹھائے. سب کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، ووٹ نہیں گنے جا رہے. انشاءاللہ آج سے ہم اس کے لیے محنت کریں گے اور لڑیں گے، اور جب تک لڑتے رہیں گے جب تک اپنے گھروں سے بے حیائی کو ختم نہیں کر دیں گے. وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك